گر قرآن ہی دل خانہ ویران ہے، غور سے سنیے میرے سرکار کا فرمان ہے، دل میں گر قرآن ہی دل خانہ ویران ہے، فرقت قرآن۔ جہاں اس کا کاروبار تھوڑا سا ڈگمگا کیا گیا، اس نے سب سے پہلے وہی راستے بند کر دیے، غریبوں میں دینا بند کر دیا، مسجد میں دینا بند کر دیا، مدرسے میں دینا بند کر دیا، خدمت خلق کرنا چھوڑ دیا۔ وہ انسان یہ تو یاد کر، اللہ فرماتا ہے جس نے مجھ سے کاروبار کر لیا اس کے کاروبار میں صرف برکت ہی برکت ہے۔ جو تیری دولت کے آنے کا راستہ تھا ان غریبوں کی دعاؤں سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، رسول کے نام پر خرچ کرنے سے، تو نے اسی راستوں کو بند کر دیا، وہیں دینا بند کر دیا، اور تو نے اپنی شان کو باقی رکھا۔ تو نے اپنے خرچ میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں کی، مگر اللہ کی راہ میں تو نے خرچ کرنا بند کر دیا، اللہ والوں کو دینا بند کر دیا، اللہ کے نام پہ دینا بند کر دیا، محبوب خدا کا صدقہ لٹانا چھوڑ دیا۔ اے انسان، جس کے صدقے میں تجھے ملتا تھا تو نے وہی راستے بند کر لیے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سوچیں اور فکر کریں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، اور اللہ کس راستے پر اللہ کے محبوب نے ہمیں اور آپ کو چلنے کا حکم فرمایا ہے۔ انسان اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں اپنے لیے وہ ہم بہتر سوچ سکتے ہیں کہ آج تو ہم اس دنیا میں ہیں، مریں گے اور مرنا یقینی ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے وہ طے ہم یہی کر لیں۔ اگر اللہ اور اس کی مرضی کے مطابق جئیں گے تو یقینی طور پر جنت میں جائیں گے، اور اگر گناہ کرتے رہے، توبہ نہ کیے، اللہ کو راضی نہ کیے، اس کے رسول کو راضی نہ کیے، تو یقینی طور پر ہم اپنا ٹھکانہ جہنم میں جان لیں۔ باقی انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، ہم خود سوچیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کیا ہمارے لیے نقصان دہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ساتھ کاروبار کرو، میرے نام پر خرچ کرو، میرے محبوب کے نام پر خرچ کرو۔ اللہ فرماتا ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثلی حبہ، ایک ایسے دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابلا، جس نے 7 بالیں اگائیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بال میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے، دونا کر دے، 100 بال کر دے، 2 گنا 200 بال کر دے، یا اس سے زیادہ کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی وسعت والا اور علم والا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر جس کو خرچ کیا اس کا پیچھا نہیں کرتے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں خرچ کر دیا، پھر اس مال کے لیے اس کا پیچھا نہیں کرتے، مطلب کہ لوگوں میں یہ نہیں کہتے میں نے وہاں اتنا دیا، وہاں اتنا دے دیا، اس میں خرچ کیا، اس میں خرچ کر دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس بات کا ذکر نہیں کرتا۔ من ولا عزا، احسان جتلا کر، نہ اذیت دے کر، نہ احسان جتلاتا ہے، اور نہ ہی وہ شخص مل جائے کہتا جب تمہیں وقت پڑی تھی تو میں نے تیرا کام چلایا تھا، آج تو اس وقت کو بھول گیا جب تو غریب تھا اور میں نے تیری مدد کی تھی، آج تیرے جسم میں چربی چڑھ گئی ہے، میرا کھا کر میرے ہی خلاف بولتا ہے۔ یہ الفاظ انسان بولتا ہے اور اذیت دیتا ہے اس شخص کو جو اس نے اللہ کی راہ میں دیا تھا اور خرچ کیا تھا، تو اس کے لیے اذیت نہیں دیتا۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ کے یہاں ہے، جس نے نہ اذیت دی، نہ تکلیف والی کوئی بات کہی، نہ کسی کے دل کو دکھایا، نہ اپنے اس دیے ہوئے مال کا پیچھا کیا، تو اللہ فرماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ کے یہاں ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے۔ ایسا شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر صدقہ و خیرات کرتا رہا، اللہ کی راہ میں دیتا رہا، اور دینے کے بعد نہ تو کسی کو تکلیف دی، نہ کسی کو اذیت دی، اور نہ ہی احسان جتلایا، ایسا شخص میدان حشر میں بے خوف ہوگا، اسے کسی بھی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت لگی ہو۔ اگر انسان دولت خرچ کرتا ہے
اور دینے کے بعد اذیت بھی دیتا ہے، تکلیف بھی دیتا ہے، تانا بھی مارتا ہے اور لوگوں کو گاتا بھی ہے، سناتا بھی ہے۔ اس زمانے میں سیلفی بھی کھنچواتا ہے، واٹس ایپ پہ بھی ڈالتا ہے، فیس بک پہ بھی ڈالتا ہے، اور ڈالنے کے بعد کہتا ہے میں نے وہاں دیا، میں نے وہاں دیا، وہاں دیا، ایسے کو دیا، اور ایک ایک کیلا دے دے کر کے، ایک ایک روپے دے کر کے 10 فوٹو کھینچا جاتا ہے، 10 لوگ فوٹو کھنچوا لیتے ہیں اور دینے کے بعد اس غریب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسے شخص کہ نہ تو دولت اللہ قبول فرماتا ہے اور نہ ہی ایسوں کا خیرات اللہ قبول فرماتا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا تو ہم اس مال کو قبول کرتے ہیں کہ جس کو دینے کے بعد نہ اس کا پیچھا کیا جائے، نہ اس کو اذیت دی جائے اور نہ اس مال پر احسان جتلایا جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت لگی ہو۔ اللہ کی راہ میں خیرات وہ شخص کرے ہی نہ کہ جو کو تانے مارنا ہو، فوٹو کھینچوانا ہو، یا اذیت دینا ہو، یا تکلیف دینا ہو، یا تانے مارنے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ ایسوں کا صدقہ خیرات اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ قبول اسی کا فرماتا ہے جو داہنے ہاتھ سے دے اور بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور اچھی بات کہنا اس تانا دینے والے مال سے بہتر ہے اور اللہ اس اچھی بات کو قبول فرماتا ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالی غنی ہے، حلم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، اے ایمان والو اپنے صدقے کو باطل نہ کرو، اپنے صدقے کو باطل نہ کرو، برباد نہ کرو۔ صدقاتکم بالمن والاذی، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، تکلیف دے کر اور درد دے کر، دکھ دے کر، تکلیف دے کر اپنے اس شخص کو جس کو دیا اس کو دکھ تکلیف اور تانا نہ، اس کو تانا دے کر اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، احسان نہ جتلاؤ۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، یہ تو ان لوگوں کی طرح ہے جو اپنا مال دکھاوا کے لیے خرچ کیا، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی یقین نہیں رکھتا اور آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ جو فوٹو کھنچوا لیا، سیلفی کھنچوا لیا، واٹس ایپ پہ ڈال دیا، فیس بک پہ ڈال دیا، ٹویٹر پہ ڈال دیا، شیئر کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا، جتلا دیا میں نے وہاں خرچ کیا، میں نے اس کو اتنا دیا، میں نے اس کو اتنا دیا، میں نے اس کو اتنا دے دیا، کرنے کے بعد جو ایسا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ بظاہر کہتے تو ہیں مجھے یقین ہے، اگر یقین ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ تو احسان جتلاتے، نہ لوگوں کو بتاتے، نہ وہ ایسا عمل کرتے، اور وہ ہمیشہ چھپا کر دیتے اور اللہ اس کے رسول کی رضا چاہتے۔ فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسے پتھر کی طرح علیہ تراب، جس کے اوپر مٹی پڑی ہو۔ جو شخص مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے کے بعد لوگوں کو بتلاتا ہے، جتلاتا ہے، اللہ اس کی مثال بیان فرماتا ہے۔ سنیں اس کی مثال اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسے پتھر کی ہے علیہ تراب، جس کے اوپر مٹی پڑی ہو، فاصابہ وابل، تو اس پر زوردار پانی برسے، اس پتھر پر، اس مٹی پر زوردار پانی برسے، فترکہ صلدا، تو اس کو بالکل چٹیل کر دے، یعنی کہ جو بھی اس پتھر کے اوپر گرد و غبار تھا اس کو بھی وہ بہا لے جائے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ مثال تھی جنہوں نے ریاکاری کی، یہ مثال تھی جنہوں نے ریاکاری کے لیے مال کو خرچ کیا۔ یہ مثال ان لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے ریاکاری کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا، دکھاوے کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا۔ اس کی مثال اللہ نے کیا فرمائی، وہ ایک پتھر کی طرح ہے کہ جس پتھر پر گرد تھی، اور جب تیز بارش ہوئی اور تیز بارش کی وجہ سے پتھر کے اوپر سے جس طرح سے پورا گردہ صاف ہو گیا، اسی طرح اس نے نیکی کا کام کرنے کی کوشش کی، مگر اسے کوئی نیکی ملی ہی نہیں، کیونکہ اس نے دکھاوے کے لیے کیا تھا، اور دکھاوا، جو شخص دکھاوا کرتا ہے تو دکھاوے کے لیے جس نے خرچ کیا، اللہ نے اس کا صلہ اسے دنیا میں دے دیا، اس کی تعریف ہو گئی، لوگوں نے اس کے بارے میں سبحان اللہ ماشاء اللہ دنیا ہی میں کہہ لیا، تو آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں ہوا۔ یہ ان لوگوں کی مثال تھی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، یہ مثال تھی جنہوں نے ریاکاری کے لیے اپنا مال خرچ کیا۔ اب جو ریاکاری کے لیے نہیں خرچ کرتا اس کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے، اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دل جمانے کو، کمثل جنتی،
کمثل جنۃ بربوہ، اس کی مثال ایسے باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہے، اصابہ وابل، جس کو مسلسل بارش ملی، فاتت اکلہا ضعفین، تو اس کا پھل پھر دوگنا آئے گا، فإن لم یصبھا، پھر اگر اس کو موسلا دار بارش نہ ملی، وابل فطل، تو شبنم کے قطرے ہی اس کے پھل لانے کے لیے کافی ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو جو شخص اچھی بات کہا یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کسی کو نہیں بتایا، اللہ فرماتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ کسی اونچی جگہ پہ ہو، جب بارش اسے جھمجھما کر ملی تو وہ خوب پھلا، یعنی جب اسے اللہ کی رحمت ملی تو وہ اور زیادہ لوگوں میں خرچ کیا، اور پھر بھی اس نے تکبر نہیں کیا۔ جب اسے علم ملا تو وہ لوگوں کو اور بتایا، اس پر تکبر نہیں کیا۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جب وہ اونچی جگہ پہ ہے، جب بارش ملی تو اور زیادہ پھل دیا، اور اگر بارش نہیں بھی ملی تو شبنم کے قطروں سے اللہ نے اس کو سیراب کر دیا، اور شبنم کے قطرے ہی اس کے لیے کافی ہو گئے۔ تو ایسے کی مثال اللہ نے فرمایا، اور آخر میں فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اے نیکوکار، اے بدکار، اے خطاکار، سب کے لیے اللہ فرماتا ہے واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ہم جو نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی اللہ دیکھتا ہے، جو ہم بدکاریاں کرتے ہیں وہ بھی اللہ دیکھتا ہے، جو ہمارے اچھے کام ہوتے ہیں وہ بھی اللہ دیکھتا ہے، اور جو ہم چھپا کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی اللہ دیکھتا ہے۔ انسان سے گناہ کبھی ہو نہیں سکتا اگر صرف وہ اس بات کا خیال اپنے دل میں رکھ لے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، خدا کا رسول دیکھ رہا ہے، تو انسان وہ گناہ کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کو ہم نے بھلا دیا تبھی تو ہم گناہ کر لیتے ہیں، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کا خیال کبھی ہمیں گناہ کرنے نہیں دے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے واللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ دیکھ رہا ہے تو لوگوں گناہوں سے بچ جاؤ، بدکاری سے بچ جاؤ، بد دیانتی سے بچ جاؤ، برے عملوں سے بچ جاؤ، رک جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، کیونکہ ابھی تک سانس چل رہی ہے، اس لیے موقع ہے۔ اگر یہ سانس رک گئی تو پھر موقع نہیں ملنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔